میرے دادا جی کا گانا ایسا تھا کہ جو سنتا تھا نا اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے گلا بنواؤں. میں بھی, میرے جتنے بھی بہن بھائی سارے پورے خاندان کے لوگ صرف امان علی خان سے ڈرتے تھے, بلکہ ابائی سے بھی نہیں ڈرتے تھے ہم, نہ فتح علی خان صاحب سے. ہمارے خاندان نے بلکہ کلاسیکل گائکوں کو لباس پہننا سکھایا. اندرا گاندھی جی نے بیان دیا تھا وہاں اخبار میں کہ یہ دونوں جب اسٹیج پہ آئے تھے تو ایسا مجھے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی ہے. واہ 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 واہ. دل سوز سے خالی ہے, دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, دل سوز سے خالی ہے. ہاں صاحب, ریسنٹلی ایک بہت بڑا لاس ہوا استاد ذاکر حسین خان صاحب کا. آپ نے ان کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی میں پرفارم کیا اور وہ آپ کو سننے بھی آئے البرٹ ہال میں. تو ان کے طبلے کو اور ان کی شخصیت کو کیسے ڈسکرائب کریں؟ کمال کی تو شہرت کمال اور کام بھی کمال. کوئی ایسی بات جس پہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے ہوں بڑے بھائیوں کی جانب سے یا والد گرامی کی جانب سے؟ باتیں تو بہت ہیں. شوق صاحب چپ کرو, یہ 7 بجا وہاں پہ رش بڑھ گیا, لوگ کپڑے لگا رہے, کوئی ہاتھ لگا رہے, لوگ ہونا شروع ہو گئے. اگر ایک انسان کا اندر شفاف ہو تو اسے کس کس مقام سے داد ملتی. ابھی کچھ سال ہی ہوئے شریک حیات کو دنیا سے گئے. ہاں جی, اس غم کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. 8 ملکوں کے یورپین سفیروں نے آپ کو امبیسڈر آف پیس کا لقب دیا. جس انسان کی نیت اچھی ہے اللہ اس کے راستے اچھے بنا دیتا ہے. جس کی نیت خراب ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا, وہ ساری زندگی ایسی رہتی ہے. ہے ہم زندگاں لگن بیلوبا, ہے ہم زندگاں لگن بیلوبا, پیارے بورے. اس شخصیت میں نے آج ایک نور دیکھا. واقعی ہی خان صاحب آپ پر مولا غازی عباس رمضان کی کرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ملاقات صحیح کے ساتھ میں ہوں سید حسن زادہ. امید ہے آپ خوش ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے. خواتین و حضرات, جب بھی ہم موسیقی کے باب کی بات کریں گے تو بہت سی ہستیوں کے ساتھ ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام جب آئے گا تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی اور دل میں ایک فخر سا جاگے گا کہ پاکستان اتنی زرخیز دھرتی ہے کہ جن کے پاس اتنا بڑا گائک ہے. ان کی اگر بات کی جائے تو ایک شعر سے آغاز کروں گا. محفل میں وہ آ کے بیٹھ گیا ایک طرف, محفل میں وہ آ کے بیٹھ گیا ایک طرف اور پھر اس نے چاروں طرف کیے ایک طرف. انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات آج کروانے جا رہا ہوں استاد حامد علی خان صاحب سے. سر کیسے مزاج؟ اللہ اکبر, میں ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. ایک خوبصورت جرنی, آغاز بہترین گھر میں اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے ناموں میں ایک پہچان بنانا, اور ایسی پہچان کے زمانہ جانتا ہے, زمانہ مداح ہے. ہاں جی, اللہ کی کرم نوازی. یہ سفر کیسا رہا ہے؟ بس اس کی کرم نوازی ہے, اور مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ میں اتنے بڑے گھرانے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اتنے بڑے گائکوں کا بھائی بنایا. ہاں, تو مجھے خوشی میرے لیے, میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا. پھر پوری دنیا پہ اللہ نے مجھے شہرت دی. ایسا ہی ہے. اور بھائیوں کا نام تو اونچا تھا ہی, تو رہے گا, لیکن اللہ نے ساتھ میرا بھی نام کیا, کیونکہ میری والدہ کی مجھے دعا تھی. وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میرے 2 بیٹوں کا تو نام میں نے دیکھ لیا ہے, میں حامد کا بھی نام دیکھنا چاہتی. تو اللہ نے ان کی مراد پوری کی. خان صاحب, سیکھنے کا آغاز کب شروع ہوا اور
کس راگ سے آپ نے آغاز کیا؟ ہمارے گھرانے میں نا 7-8 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں، اچھا، تھوڑا تھوڑا کر کے فیڈ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ مشکل کام ہے نا، ایک دم تو نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی۔ تھوڑا تھوڑا ایکسرسائزیں کرواتے ہیں، تو پھر عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر زیادہ ہارڈ کام ہوتا جاتا ہے، تو والد صاحب نے بہت ٹریننگ کروائی۔ اور کس راگ سے آغاز کیا؟ راگ انہوں نے بھیروم پہ بہت زور دیا، ملتانی پہ، راگ ملتانی پہ، شام کا راگ ہے ملتانی، تو اس پہ بہت زیادہ ریاض کروایا، مجھے یاد ہے ابھی تک۔ اچھا، جب ریاض کا ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک تو پریشر گھر کی طرف سے بڑا ہوگا کہ بڑا بھائی امانت علی خان اور اس سے چھوٹے استاد فتح علی خان، اور اس لیول پہ گانا بھی ہے اور لوگوں کے سامنے پریزنٹ بھی کرنا ہے، تو وہ پریشر کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ کس طرح معاملہ چلا؟ نہیں تھا تو بہت مشکل، کیونکہ ان کا اتنا نام، پھر اتنا بڑا کام، اتنے بڑے گائک، اور ان کا انداز وہ کمال کا تھا، تو دیکھتے تھے ان کو، سنتے تھے، دیکھتے تھے کیا اسٹیج پہ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گاتے ہیں، کیا سٹائل سے اپنے انداز کو رکھتے ہیں۔ ٹریننگ تو ان کی تھی، میرے والد صاحب کی، ہم نے تینوں بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے، تو میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اب تینوں بھائیوں سے میں اپنے والد کو بڑا گائک مانتا ہوں، اچھا، کہ انہوں نے 3 استاد دیے پاکستان کو، نو ڈاؤٹ، تو وہ خود کیا ہوں گے پھر۔ ایسی ہی بات، واہ واہ واہ۔ خان صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان کے کلچر کی، تو یہاں پر آپ ایک ہی ہیں، اور اگر بات کریں دوسرے ممالک کی تو وہاں پر بھی آپ نے پاکستان کا علم اونچا جی بالکل، ویسے تو میں نے ساری دنیا میں کام کیا، تقریباً میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، چند ملک ہوں گے یعنی، لیکن زیادہ تر میں نے تقریباً میں پوری دنیا میں پرفارم کیا ہوا ہے۔ ہاں صاحب، ایسا موقع آیا زندگی میں کبھی کہ والد گرامی سے ڈانٹ پڑ گئی ہو کہ اس طرح نہیں حامد، اس طرح کرنا ہے؟ وہاں ایسا ہوتا تھا، میں اور اسد ہم بچپن سے بہت تیز تھے، مطلب فن کام سیکھنے میں۔ اچھا، ویسے تو میں بڑا خاموش تھا، لیکن کام میں کہ ابا جی نے جو چیز شروع کروائی وہ فوراً ہی یاد کر لی، حالانکہ وہ ہماری جو بندش ہے وہ فوراً یاد ہونے والی نہیں ہوتی، بالکل، اس میں ٹائم لگتا ہے، بہت مشکلات اس میں جگہ ہوتی ہیں، مشکلات اس کے رکھنے ہوتے ہیں، ان کو پک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لیکن اللہ کی مہربانی سے میں کرتا تو کسی وقت، بلکہ اپنی میں نے بیچ میں کوئی کاریگری کر دینی، تو والد صاحب نے وہاں فوراً ڈانٹنا کہ جیسے ہے ویسے کہو، تم جن لوگوں نے یہ بنایا تو ان سے بڑے گائک نہیں ہو۔ واہ 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 واہ، یعنی خود تصابی کا ایک سلسلہ گھر سے ہی چلتا چلا رہا ہے۔ خان صاحب، جو بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شخصیت کو آئیڈیلائز کرتا ہے۔ جب آپ نے موسیقی شروع کی، لازمی بات ہے آپ کے والد گرامی آپ کو سکھا رہے تھے، لیکن اس زمانے میں آپ کس گائک کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یار یہ میری منزل ہے اور میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھنا ہے؟ مجھے بچپن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ والد صاحب کا ہی جو گھیرا تھا وہی ایسا اثر تھا اس کا کہ کسی اور چیز کا اثر ہوتا ہی نہیں تھا، کہ ہر وقت ان کے سرکل میں رہتا تھا، ہر وقت ساتھ ساتھ ان کے چلنا پھرنا، بیٹھنا، جانا، کسی جگہ جانے میں ساتھ ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا، بچپن سے پتا تھا کہ میرا باپ بہت بڑا گائک ہے، میں جتنا بھی ہو سکے میں ان کا جو علم ہے وہ میں لے لوں۔ اور وہ علم ماشاءاللہ ایسا علم ہے کہ زمانہ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پٹیالہ گھرانے کی بندشیں گائی جاتی ہیں، لیکن اعتراف نہیں کیا جاتا کہ یہ بندش پٹیالہ گھرانہ کی ہے۔ تو جب ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ بس یہ وہ پتہ نہیں کیا یہ خرابی ہے۔ اب دیکھیے کیسی بات ہے،
اب دیکھیں ہمارے بزرگوں کے جو شاگرد ہوئے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھی وہ کیوں ہوئے تھے؟ سوال بڑا ویلڈ ہے. کیوں ہوئے؟ کوئی گن رکھی ہوئی تھی یہاں پہ کہ جی میرے شاگرد ہو جاؤ؟ ایسا تو نہیں نہ ہوتا. نہیں. ہمارے فن میں تو ایسی چیز ہے ہی نہیں. کام شاگرد کرواتا ہے. وہ میرے دادا جی کا گانا ایسا تھا کہ جو سنتا تھا نا اس کی اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے گلا بنواؤں. اس سے بڑا گائے کوئی نہیں. یہ تو چکر ہی کوئی الگ ہے. وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ اب دیکھیں اس میں نہ کسی کا بھی قصور نہیں. اب دیکھیں شاگرد جو ہوتا ہے نا اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے افضل تسلیم کرے کسی کو. شاگرد ایسے نہیں ہوتا جو خود ہوتا ہے. استاد کبھی زبردستی نہیں کر سکتا کہ میرے شاگرد بن جاؤ. اس کا مائنڈ ہی نہیں تو کیسے کر لو؟ بالکل. وہ تسلیم اس فنکار کے فن کو کرتا ہے پھر وہ اس کا دل مانتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہو جاؤں. یہ ہے کام کا اثر. تو وہ اچھے لوگ تھے پہلے زمانے کے, سچے لوگ تھے, سچ کو پہچانتے تھے, حقیقت کو اور فن کی قدر کو جانتے تھے, دیکھتے تھے کہ کیا ہے جو یہ کام میرے پاس نہیں ہے. تو ان کی سوچیں اچھی تھی. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں سیکھنے والا استاد ہوتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے. آپ کسی اچھے ماحول میں جائیں گے تو آپ پہ اثرات بھی اچھے ہوں گے. اگر آپ کسی برے ماحول میں جائیں گے تو وہی اثرات آئیں گے نا آپ پہ بھی. تو اب کسی اچھے گائے کا کوئی شاگرد ہوتا ہے یا کوئی, میں گانے کی بھی بات چھوڑیں, طبلہ ہے, سرنگی ہے, ستار ہے, جو بھی کلاسیکل ساز ہے, وہ سیکھتے اس کا فائدہ ہی ہے نا, اس میں کوئی نقصان تو نہیں نا. بالکل. کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے نا شاگرد کو. اس میں میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوئے ہیں تو یا تو ان کی سوچیں دیکھ لیں. پتہ نہیں کیا پھر وہ جیلیسی پیدا ہو جاتی کہ ہمارے بزرگ کی کیوں شاگرد ہوئے. ابھی ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہم کیا کریں؟ سچی بات ہے. اور ادب واجب ہے. اگر آپ کے بڑے شاگرد ہوئے تو آپ پہ بھی واجب ہے احترام کرنا. خاص اب اگر ہم بندشوں کی بات کریں تو اولاد کی طرح آپ کو اپنی تمام بندشیں ہی پیاری ہوں گی, لیکن کوئی ایسی بندش جو دل کے بہت قریب ہے اور وہ اکثر زبان پہ رہتی؟ نہیں, بندشیں تو بہت ہے. اللہ کی مہربانی سے والد صاحب سے اتنی یاد کی ہوئی, کیونکہ ہمارا پٹیالہ گھرانہ جو تھا اس میں یہ بندشیں تو کمال ہیں. راگ تو سب کو آتے ہیں. ماروا کس کو نہیں آتا, درباری کس کو نہیں آتی, بالخوش کس کو نہیں آتا, سب کو آتا ہے. سٹائل میں فرق ہوتا ہے اور یا پھر مسند جو چیزیں بندشیں وہ پھر کہیں کہیں ملتی. اگر کوئی ہمارے ناظرین کے لیے ایک آدھی پیش ہو جائے تو وہ ہمارے لیے عطا ہو. جیسے کہ وہ ہے ایک درباری کی چیز ہے, یہ میرے دادا جی کی بندش ہے. پیا کی اون کیا گھڑیاں گنت دریاں, پیا کی اون کیا گھڑیاں گنت دریاں, پوچھت بار بار تیرا ڈمد بریا, پیا کی اون کیا گھڑیاں گن دریاں. واہ 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 واہ. خاص صاحب آپ کو سنتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ استاد علی بخش جرنیل کیا گاتے ہوں گے, استاد علی کیا بات ہے جی. میں یہ نہیں کہ میرے دادا تھے, وہ تو تھے ہی ایسا گائک جن لوگوں نے ان کو سن لیا ہے بعد میں انہوں نے کسی کو مانا ہی نہیں. ایسا ہی ہے. سلامت علی خان صاحب کا ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس صدی کے گویے ہیں
ہاں ایسے بالکل تان کسی نے نہیں مارے۔ نجیب دیکھیں سلامت علی خان بھی بہت بڑے، بہت درویش اور بہت اچھے گائک تھے، بسم اللہ۔ کیونکہ دیکھیں فنکار وہ اچھا ہوتا ہے وہ جو سچ بات کرے، ہاں کیونکہ یہ جھوٹ، یہ جو کلاسیکل گانا ہے یہ سچ ہے۔ سچ کیسے ہے کہ آپ مال کو اس میں 600 نہیں لگا سکتے، ہوں۔ اگر 6 لگا دیں گے وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ سچ ہے، جو لوگ اس میں ناانصافی اور بے مردگی کرتے ہیں نا، ان کے گانے میں اثر ہی نہیں ہوتا، وہ جتنا مرضی گانے اثر ہی نہیں پڑے گا۔ اور بڑے گائک کو تسلیم کرنا بڑپن کی نشانی ہے۔ خان صاحب، 2 بھائی اور دونوں بڑے فنکار، سب سے زیادہ سلوک کس کے ساتھ تھا دونوں میں سے، اور کس سے خوف آتا تھا کہ نہیں یہ بڑے ہیں، دیکھیں مزہ آئے گا؟ ہمارے گھر میں نا روب تھا تو صرف استاد امانت میرے بڑے بھائی امانت علی خان کا تھا۔ میں بھی، میرے جتنے بھی بہن بھائی سارے پورے خاندان کے لوگ صرف امانت علی خان سے ڈرتے تھے، بلکہ بھائی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، نہ فتح علی خان صاحب سے، نہ یا اماں کا روب تھا یا میرے بھائی استاد امانت، ان کے ماتھے پہ کوئی ایسا وہ تو ایسا وہ ہے تھا۔ کہ میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ جو ہے نا حسن تمام آ چکا ہے کائنات میں۔ تو ایک اور بات کہ آپ کے گھرانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ ہے، اور حسین چہرہ ہونا عطا ہے پروردگار کی، لیکن اس کے ساتھ لباس بڑا خوبصورت پہنتے ہیں آپ، یہ خاصہ ہے پٹیالہ کا۔ وہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ساری زندگی رہے راجے مہاراجوں میں، درباروں میں، وہ عام لوگوں میں آ کے گایا ہی نہیں، نہ اس وقت کوئی ادارے تھے، راجے مہاراجے تھے، تو انہوں نے صرف راجے مہاراجوں میں گایا، انہوں نے کوئی بیٹھکوں میں یا تکیوں میں جا کے یا جنگلوں میں جا کے نہیں گایا ان کا، کیونکہ وہ لباس وہاں سے لیا انہوں نے، دربار میں جانا ہے تو اسی حساب سے جانا نا، کہ مہاراجا بیٹھا ہوا سامنے تو آدمی عجیب حالت میں چلا جائے تو وہ تو کیا گانا سنیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک دربار کا ماحول ہوتا ہے نا، ایک وہ اس کا لوازمات ہوتی ہے یہ چیز، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہمارے خاندان نے بلکہ کلاسیکل گائکوں کو لباس پہننا سکھایا ہے کہ اسٹیج پہ کیسا لباس پہننا ہے، یہ میرے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ انہوں نے بتایا۔ ہاں صاحب، پہلا میدان کس ایج میں آپ نے گایا؟ دیکھیں جی، بچپن میں کافی محفلیں کی، کل پاکستان کانفرنس میں بھی بچپن سے میں گا رہا ہوں، بالکل چھوٹی عمر سے، جب آیا سب زندہ تھے تو اس وقت، اور بھی محفلوں میں ایک ریلوے ناچ گھر تھا ریلوے والوں کا، تو اس میں محفل تھی، تو مجھے یاد ہے ابھی تک، اسٹیج پہ جیسے بچوں کو نہیں اٹھا کے نیچے اتارتے یا بٹھاتے، ایسے بٹھایا تھا، تو ملتانی گایا تھا، وہ اتنا اثر ہوا کہ پوری محفل پہ اثر ہو گیا اس چیز کا۔ واہ 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 واہ۔ چھوٹے چھوٹے تھے بالکل، مجھے یاد ہے تھوڑا سا، تو اور کافی محفلیں کی۔ ہاں صاحب، 1979 میں انڈیا سے بلاوا آیا اور استاد مہدی حسن خان کے ساتھ۔ ہاں جی، میں اسد اور مہدی حسن صاحب، ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم گئے تھے، انہوں نے بھیجا تھا، ہمیں بلایا ہوا ادھر سے آیا تھا، لیکن انہوں نے یہ پورے تشکیل کیا تھا یہ پروگرام۔ تو اس میں اندرا گاندھی جی بیٹھی ہوئی تھیں، منوج کمار صاحب، دلیپ کمار صاحب، اچھا۔ ساحرہ بانو، یعنی پوری انڈیا کی کریم تھی، واجپئی صاحب، اٹل بہاری واجپئی صاحب، بہت بہت بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب ہم دونوں آئے نا اسٹیج پہ، تھا اس وقت ہماری شروعات ہی تھی، اور اسد بھی بالکل دبلا سا، میں بھی دبلا سا، پتلے پتلے ہم دونوں، ہماری شروعات ہی تھی، تو اللہ کی مہربانی سے ہماری جوڑی بچپن سے ہی ہٹ ہو گئی تھی، یہ سب اس بات سب کو پتا ایسے ہی ہے۔ تو
وہاں پہ جب اسٹیج پہ گئے ہم تو اندرا گاندھی جی نے بیان دیا تھا وہاں اخبار میں کہ یہ دونوں جب اسٹیج پہ آئے تھے تو ایسا مجھے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی آ گئی. واہ 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 واہ. ہمارا ڈریس اور وہ دونوں اسمارٹ پتلے پتلے چھوٹے اچھا بڑے تھے. ویسے تو ہم دلیپ کمار صاحب کو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں اور جب پہلی بار ملاقات ہوئی تو کوئی یادگار بات یاد؟ نہیں بہت اچھا لگا. اتنے بہت بڑے ایکٹر تھے, کیا بات. وہ اپنے کام کے گائک تھے, بہت بڑے. انہوں نے جب آپ کو پہلی بار پرفارم کرتے دیکھا تو کیا تاثرات تھے؟ بہت خوش ہوئے تھے, بلکہ انہوں نے کافی تعریف کی اخباروں میں. انہوں نے بھی بہت ذکر کیا. منوج کمار صاحب نے بہت شور مچایا کہ بھی مہدی صاحب تو خیر ہیں ہی بہت بڑے فنکار. دو بچے جو ساتھ ہیں انہوں نے بھی کمال کر دیا. خان صاحب اس پرفارمنس کے حوالے سے ایک بات اور مشہور ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر وہاں رکنے کی آفر کی گئی اور آپ نہیں رکے. یہ آپ نے پاکستان پہ احسان بھی کیا ہے. واجپئی صاحب نے دوسرے دن محفل کے اپنے گھر پہ ہمیں ڈنر دیا تھا. ہم گئے, میں اسد گئے, ہمارے اس وقت کے امبیسیڈر صاحب بھی تھے وہاں پہ, اور لوگ بھی تھے. انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ بیٹا میں آپ لوگوں کو سن کے بہت خوش ہوں, اتنی چھوٹی عمر میں آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہو تو آگے جا کے کیا کرو گے, کہ پورا ہال ہلا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے, بچے ہو تم ابھی. تو میں بہت متاثر ہوا, بہت خوش ہوا ہوں. میں ایک آفر دوں؟ میں نے کہا ہاں جی بتائیں. ادھر آ جاؤ. اچھا بولو کیا چاہیے, بولو کیا چاہیے, وہ ہو جائے گا, لیکن اس کی ایک شرط ہوگی. میری شرط کیا ہے؟ نیشنلٹی تمہاری پھر ادھر کی ہوگی. میں سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں آنر دیا. ہماری ساری فیملی پاکستان میں رہتی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے. ویسے ہم آتے جاتے نہیں, تو بہت مہربانی. اب ظاہر ہے انہوں نے ہمیں عزت دی, عزت پیار, ان کا جو محبت تھی نا, تو بس وہ نہیں کیا. ہاں صاحب غزل گائکی کی اگر بات کریں تو اس میدان میں اس وقت استاد مہدی حسن خان صاحب نام بنا چکے تھے اور غلام علی خان صاحب بھی اس دنوں غزل گا رہے تھے, اور ان دونوں کے درمیان آپ کا ایک اپنا اسلوب, ایک اپنا انگ, اور دنیا نے بہت پیار دیا آپ کو غزلوں کے حوالے سے. ہاں جی بالکل. کلاسیکل تو میں ہوں ہی گائک, وہ تو میرے گھر کا کام ہے. پنجابی کی مثال ہے نا کہ اے تیرے پیو دادی دی چیز ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے پیو دادی دی چیز ہے. تو کلاسیکل تو میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہوا ہے. غزل میں نے ساتھ شروع کی تھی, تو غزل میں لیکن میں نے نہیں شروع کی, میرے بھائی استاد امان علی خان نے پہلے انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ میری غزلیں, وہ تو بڑے لوگ تھے, لیکن میری غزلیں بھی لوگوں نے پسند کی. اپنی کون سی غزل آپ کے دل کے انتہائی قریب؟ دیکھیے میں نے ایٹم تو میرے بہت زیادہ ہیں, میں گنوں تو بہت ٹائم لگے گا. بہت زیادہ میں نے ریکارڈنگ ہے میری, لیکن چند چیزیں مجھے جو خود اچھی لگتی ہیں, وہ ایک تو وہ میرا بہت مقبول ہوئی تھی علامہ اقبال صاحب کی غزل, دل کی بستی عجیب بستی ہے, لوٹنے والے کو ترستی ہے. وہ بہت لوگوں نے پسند کی. راگ باگیشنی میں اس کی بندش تھی. پھر میری غزل مشہور ہوئی امجد اسلام امجد صاحب کی, گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو, جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو. بہت لوگوں نے پسند, مجھے ابھی بھی فرمائش ہوتی ہے ہر محفل میں. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. پھر علامہ صاحب کی ایک اور میں نے غزل پی ٹی وی والوں نے مجھ سے گوائی تھی, دل سو سے خالی ہے نیک پاک نہیں, وہ بھی اس کی دھن بڑی اچھی تھی. تو کوئی ایک اگر ہمیں عطا ہو تو یہ ہم پہ احسان ہو. دل سوز سے خالی ہے, دل سوز سے خالی ہے,
نگہ پاک نہیں ہے دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے دل سوز سے خالی ہے۔ واہ 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 خان صاحب، ابھی آپ غزل گا رہے تھے تو میری نظر ایک دم یہ اس تصویر پر جا چلے گئی، اور تقریباً بہت سے فنکار ہیں اس میں، یہ کہاں کی پرفارمنس سے کیا سلسلہ تھا؟ یہ جی انڈیا کی ہے، جلندھر میں بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے، ہربل کا میلہ بھی بولتے ہیں، ہربل فیسٹیول بھی بولتے ہیں، تو اس میں یہ سب انڈیا کے لوگ ہیں، پاکستان سے مجھے بلایا تھا انہوں نے۔ واہ واہ واہ، پاکستان سے صرف آپ ہیں؟ ہاں جی، یہ سب انڈین، یہ استاد امجد علی خان، سرود نواز ہیں، یہ سب کلاسیکل بجانے والے ہیں، ساز، کوئی گائے، کوئی بانسری، ستار، سرود، طبلہ، گانا، مطلب یہ سب انڈین لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، یہاں پہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ اس محفل میں کوئی فلمی گانا نہیں جا کے گا سکتا، اس محفل میں وہ جائے گا، اس کو بلائیں گے جو کلاسیکل کوئی ساز بجاتا ہو یا گاتا ہو، بس۔ لیکن آپ نے، اگر آپ کی بات کی جائے، کلاسیکل گایا اور دوسری طرف ایک دوسری سرحد ہے، فلمی گانے، پلے بیک سنگنگ بھی کی، غزل بھی گائی، ہر میدان میں آپ نے تباہ آزمائی کی۔ ہاں جی، وہ اللہ کی کربازی ہے کہ جیسے پلیئروں میں ہوتے ہیں نا، بالر بھی ہوتے ہیں، پلیئر بھی اچھے آل ہوتے راؤنڈر ہیں آپ۔ تو ایسے رہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے، حالانکہ مشکل ہے کیونکہ کلاسیکل گانے والا لائٹ میوزک گا لیتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن بہت کوئی اللہ کی کرم نوازی ہو تو بات بنتی ہے، کیونکہ کام تو کلاسیکل بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں کلاسیکل میوزک میں سب سے بڑی چیز ہے، بعد میں آتا ہے یہ لائٹ میوزک۔ لیکن خان صاحب، دیکھنے میں آتا ہے اگر فلم کے میوزک کی بات کریں، وہ اپنے حساب سے وہ بھی مشکل ہے بہت، وہ 3 منٹ کا گانا ہوتا ہے، لیکن وہ 3 منٹ کا گانا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، میوزک ڈائریکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ سلسلہ ہو، تو کبھی ایسا کوئی ہاں جی واقعہ ہوا؟ بالکل، نہیں میں ہمیشہ، دیکھیے میں ہوں تو میں کلاسیکل گائک، جیسے میں نے پہلے بھی بولا، سب کو پتہ ہے اس بات، لیکن میں جب کسی اور کمپوزر کی کمپوزیشن گاتا ہوں نا، کہ جو اس نے بنایا ہوتا ہے نا، میں وہی گاتا ہوں، اس میں اپنی کوئی اچھی جگہ کہہ دیے، کمپوزر نے مانی ہے تو میں نے وہ رکوائی دی، تو میں جو بنا ہوتا ہے میں ویسے ہی گاتا ہوں۔ یعنی آپ اس کے لیے ایز پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے میں وہ پوری کرتا ہوں۔ خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے پی ٹی وی ختم ہو گیا، موسیقی کے پروگرامز وہاں بھی ختم ہو گئے۔ ہاں نہیں، حالانکہ بڑا کام کیا پی ٹی وی نے، بہت کام کیا، دیکھیے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی نے کلاسیکل میوزک کی بہت خدمت کی ہے، ریڈیو نے تو خیر بہت زیادہ ہی کی، لیکن پی ٹی وی نے بھی کبھی کیا، لیکن اب تھوڑا سا ہے فرق ہوا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ بس ایک تو چینل بہت زیادہ اب ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، پی ٹی وی بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا چینل ہے۔ اب میں آپ کو آج بتاؤں، میری شہرت ہی پی ٹی وی پہ ہوئی ہے، واہ، میں پی ٹی وی کا فنکار مانتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میری شہرت نہ فلم سے ہوئی ہے، نہ کیسٹ سے ہوئی ہے، میری پی ٹی وی سے ہوئی، اور پی ٹی وی کی جس فنکار کی، ڈرامہ آرٹسٹ یا گائک کی، اس کی شراکت دیر تک رہتی، جس کی پی ٹی وی پہ جو پی ٹی وی پہ ایک بار گا لے تو پھر اس زمانے میں تو جو پی ٹی وی پہ ہٹ ہو گیا نا، وہ پھر کیونکہ پی ٹی وی کیسا ادارہ تھا جو دیہاتوں میں بھی جاتا تھا، باہر کے ملکوں میں بھی جاتا تھا،
اب ٹھیک ہے تو فرق پڑ گیا اب تو اللہ کرے اچھا ہو جائے. ہاں صاحب اس زمانے میں بہت سے فنکاروں سے وہاں ملاقات بھی رہی آپ کی، بہت سے ہاں جی بالکل. اداکاروں سے بھی وہاں ہاں ملاقات جی رہی. جی. کس کے ساتھ سب سے اچھی دوستی تھی اس زمانے میں، اور کوئی ایسا شخص جو بڑا یاد آتا ہوا؟ دیکھیے یہ ڈرامے والے بہت جمیل فخری صاحب بڑے پیارے انسان تھے. ہر وقت ہنستے رہتے. لیکن ان کو خیر بیٹے کا دکھ ایسا لگا کہ وہ ہاں، لیکن میں نے ان کو ہر وقت ہنستے دیکھا. پی ٹی وی پہ ان کی ہنسی کی آواز باہر تک جاتی تھی. اور بھی سارے فنکار بڑے پیار کرتے تھے، عزت کرتے تھے. اب مجھے نام نہیں یاد ہے، میں شکلوں سے تو میں سب کو جانتا ہوں، لیکن وہ سب کے کئی ہوں گے نام مجھے یاد نہیں آ. کوئی پی ٹی وی کا یادگار واقعہ یاد؟ پی ٹی وی کا واقعہ ایسا تھا کہ نیا نیا پی ٹی وی شروع ہوا تھا، تب بالکل بچے تھے. تو ہمیں نا ایک نعت دے دی. اچھا. کہ جی آپ نعت گانی. تو اسد اور امجد دونوں میرے بھتیجے تھے. تو میں نے میں کمپوزیشن میں بچپن سے کرتا ہوں، تو میں ان کو دھن بنا کے ان کو یاد کروائی، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھولنا نہیں. اس وقت وہ لائیو سامنے سے فلم نہیں شروعات تھی پی ٹی وی. تو میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھولنا نہیں، یاد کر. تو جب شروع ہوا تو میں ہی بھول گیا. واہ 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 واہ. اب وہ دونوں ہنس رہے ہیں، بیچ میں ہنس رہے ہیں. اچھا آپ کا کتنا فرق تھا دونوں میں؟ ایک جیسی عمریں تھی. اب جب اس سے بڑا تھا، اسد تھوڑا چھوٹا تھا. تو آپ ہی بھول گئے؟ میں بھول گیا تو وہ ہنسنا شروع، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. وہ بچے سمجھ کے خیر. کتنی پیاری شخصیت ہیں خواتین و حضرات، اور بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں صاحب ریسنٹلی ایک بہت بڑا لاس ہوا استاد ذاکر حسین خان صاحب کا. آپ نے ان کے ساتھ کولمبیا یونیورسٹی میں پرفارم کیا، اور وہ آپ کو سننے بھی آئے البرٹ ہال میں. تو ان کے طبلے کو اور ان کی شخصیت کو کیسے ڈسکرائب کریں؟ جی کمال ان کی ایک تو شہرت کمال اور کام بھی کمال، اور ایک پرسنالٹی. جب وہ طبلہ بجاتے تو لگتا تھا کہ کوئی انسان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے. اب وہ خوبصورت لگتے تھے بجاتے ہوئے، اور کام تو ان کا لاجواب تھا. اتنی محنت تک محنت کی ہوئی تھی انہوں نے، اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا لاس ہوا استاد تافو خان صاحب کا. اس کو کیسے دیکھیں؟ ہاں جی، وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے فنکار تھے. آپ نے ان کے حوالے سے بھی؟ ہاں نہیں، بہت بڑا ان کا ریاضت تھی، بہت محنت کی بھی تھی انہوں نے. ان کا گانا گایا بھی آپ نے؟ فلم میں تھوڑا سا کچھ ہے، کچھ میں نے گانا گایا تھا ان کا. اچھا. تو اگر ہم دیکھیں استاد طارق خان صاحب کے طبلے کی اگر بات کریں تو ان کے طبلے کو کیسے دیکھیں؟ طارق تو میرا دوست بھی ہے. تو میرے تو بچپن میں نے بڑا کام کیا طارق کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. طبلہ نواز تو لاجواب، بہت اچھا. ماشاء اللہ. ہاں صاحب آپ کا گھر میں ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، خوش گپیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ، اور مہمان نواز بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. کوئی ایسی بات جس پہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے ہوں بڑے بھائیوں کی جانب سے یا والد گرامی کی جانب سے؟ باتیں تو بہت ہیں. میں کن کی بات سناؤں؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کے ذہن میں جس کی بات آ رہی ہے اس کی سنا دیں. لاہور ریڈیو پہ میرے بھائیوں کا پروگرام تھا، صبح کا راگ گانا تھا. تو اس زمانے میں ریڈیو کا بڑا کریز تھا، کیونکہ ٹی وی تو تھا ہی نہیں. تو لوگ ریڈیو کو بہت، میں نے خود دیکھا بچپن میں کہ چائے کی ہوٹلوں پہ لوگ 20 لوگ بیٹھے ہوئے کہ آج فلاں خان صاحب نے گانا ہے. ریڈیو ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے لوگ. اچھا. میں نے بچپن میں یہ بھی دیکھا ہے میں نے. تو بھیا نے گانا تھا صبح کا راگ. تو ان سے پہلے ایک صاحب
آدھا گھنٹہ انہوں نے ستار بجانی تھی، اچھا 6:30 سے 7 بجے تک، اور 7 سے 8 بجے تک میرے بھائیوں نے گانا تھا۔ ٹھیک، اب استاد شوکت حسین صاحب ظاہر ہے وہ وہاں ملازم تھے لاہور ریڈیو میں، انہوں نے ان کے ساتھ طبلہ بجانا تھا میرے بھائیوں کے ساتھ۔ اب اسٹینڈ بائی بٹھایا ہوا ان کو اسٹوڈیو میں کہ یہ بجا کے ہٹیں گے تو آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ نے فوراً شروع ہو جانا۔ اب بھائی میرے بیٹھے ہوئے تو وہ بجا رہے ہیں ستار، بڑی ٹھنڈی ستار بج رہی ٹھنڈی ستار بج رہی، کہ کوئی لے کر ہی کوئی مین کوئی نوٹ اچھا لگانا یا کوئی شکل کوئی کچھ بھی نہیں، کسی طرف سے نہیں، کسی طرف سے نہیں۔ تو بڑی بہت ٹھنڈی ستار بجا رہے ہیں۔ اب میرے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، شوق صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، آپس میں آنکھیں ملا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو شوق صاحب سے نہیں رہا گیا، تو میرے بھائی کو کہتے ہیں مان لیں ہاں صاحب ایک کی وجہ انڈے ہے، اب ایسا بولتے ہیں نا، اونچی بول نہیں سکتے آن ایئر مائک جا رہے ہیں، ہاں صاحب ایک کی بجا رہے ہیں۔ تو مان لیں کہتے ہیں شوق صاحب چپ کرو، یہ 7 بجا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، 7 بجا رہے ہیں، واہ 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 واہ، ادھا گھنٹہ پورا کر رہے ہیں۔ بہت اچھے، انتہائی خوبصورت باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب، فنکار کی تکمیل تب ہوتی ہے جب اسے بڑے فنکار سے داد ملے۔ ایک فیسٹیول لاہور میں ہوتا تھا ویام شالہ، جی جی، اور اس میں آپ کو استاد سلامت علی خان صاحب سے داد ملی۔ پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں، اور دوسرا پھر استاد سلامت علی خان صاحب کے فن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں لاجواب فنکار تھے، ایمانداری کہ میں خود پلیئر ہوں اس کام کا، میں نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہیں، یا مطلب میں تو سچی بات کروں گا، کیونکہ میں نے پہلی بھی بات کی کہ پلیئر کو، گائک ہو، پلیئر ہو، کسی فیلڈ، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کو سچ بولنا چاہیے۔ دیکھیں سلامت علی خان لاجواب فنکار تھے، اور انہوں نے آپ سے وہ بندش ریپیٹ پہ سنی دوبارہ؟ میں اور اسد گا رہے تھے، تو خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تاری میرا خیال طبلہ بجا رہے تھے، میرا خیال ہے ہمارے ساتھ۔ تو خان صاحب نے کہا کہ حامد پھر یہ دوبارہ پھر سلاؤ یہی بندش۔ بڑی بات، وہ بڑے لوگ تھے، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ انہوں نے بڑی جان ماری۔ مولا سلامت رکھے، یہ سچائی آپ کی جو شخصیت میں ہے، اس وجہ سے پورا پاکستان آپ کی عزت کرتا ہے۔ خان جی، ہم نے دیکھا کہ پرانے زمانوں کے فنکاروں میں ایک محبت پیار کا ایلیمنٹ تھا، لیکن آج بہت دوریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، چیلنجز کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کیا ہے اس فضا کو بس کیسے؟ ایسی جیلسی ہیں بس، شاہجی ہوتا پتہ کیا ہے، ان کے بھی ذہن میں ہوتا ہے بھی ہم بھی گاتے ہیں، ہمیں کوئی سنتا نہیں، انہیں کو لوگ سنتے جاتے ہیں، یا جو بھی یہ تو اللہ کی کروا دی، کسی پہ بھی ہو جائے، یہ تو زبردستی تو نہیں نا، ہر بندہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے میں تانتا ہوں۔ ایسی ہی بات تو ہے کہ لوگ بانے تان سے، خود نہ اپنے آپ کو کہیں۔ بالکل بالکل، لوگ مانے تان میں آپ یقین کریں، آج تک میں نے کبھی کسی ہال میں کبھی آج تک نہیں کہا کہ میرے لیے کلیپ کریں، زندگی میں کبھی نہیں کہا ہوگا۔ واہ، لوگ کلیپ کریں خود، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، اس کی پھر میں اللہ کا اس کا کرم ہے کہ میں نے آج تک کسی پروگرام میں میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے لیے کلیپ کریں۔ کیوں بھائی، کام ایسا کرو وہ خود ہی کریں گے۔ اگر ہم استاد حامد علی خان صاحب کی بات کریں تو نفی ذات کا بھی ایک بہت خوبصورت سبق مل رہا ہے، اور لوگوں کو تسلیم کرنا جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، ایک درویشی انگ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب، اگر آپ کے اس روپ کی بات کی جائے تو آپ کربلا بھی گئے، ہاں جی، اور وہاں ایک پر لطف فضا ہے، پرکیف فضا ہے، وہاں کوئی یادگار بات یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، وہاں پہ نا میں اپنی فیملی کو لے کے گیا ہوا تھا زیارتوں پہ، میں کسی قافلے کے ساتھ نہیں تھا، خود اپنی فیملی کو لے کے گیا تھا۔
عباس اندر کی مزار پہ میں نے ایک نوحہ پڑھا تھا. میرا ایک نوحہ بہت مقبول ہوا تھا. دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا بھی سرغازی, اسلام تیری خاطر ہوا خون میں ترغازی. یہ آپ یقین کریں کہ یہ کوئی اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ نہیں تھی, عام ڈیک کی ریکارڈنگ تھی. وہ ریکارڈ کیا ہے اور انہوں نے آ کے ڈیک پہ آ کے لگایا سب, تو باہر رش پڑ گیا. مولا کے حرم میں؟ نہیں, یہ لاہور کی بات ہے. لاہور میں یہ نوحہ اسی رات ہٹ ہو گیا. واہ واہ واہ. یہ 20-22 سال کی بات ہے. یہی نوحہ پھر میں نے جب ہم زیارتوں پہ گئے, اپنی فیملی کو لے کے میں گیا تو وہاں پڑھا سرکار کی زری پر, تو جالی سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. وہاں پہ رش پڑ گیا لوگوں کا, وہ کپڑے لگا, کوئی ہاتھ لگا رہے, گتم گتھا لوگ ہونا شروع ہو گئے. اگر ایک انسان کا اندر شفاف ہو تو اسے کس کس مقام سے داد ملتی ہے, اور یہ ایسی داد ملنا غصب بہت بڑی بات. ہاں جی, بس وہ ان کا کرم ہے, کیونکہ وہ نوحہ میرا بہت مقبول ہوا تھا. گلی گلی میں وہ اگر وہ چلا. 2 لائنیں ہمیں بھی عطا ہو جائے. دریا پہ سو رہا ہے در کا پسر غازی, دریا پہ سو رہا ہے در کا پسر غازی. اسلام تیری خاطر, اسلام تیری خاطر ہوا خون میں ترغازی, دریا پہ سو رہا ہے در کا پسر غازی. فراز کہتے ہیں خان صاحب کہ غم دنیا کو غم یار میں شامل کر لوں, نشہ بڑھتا ہے شراب جو شراب ہوگا. مولا کا غم اور مولا کی محبت آپ کے دل میں جاگوزی ہے. ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں شریک حیات کو دنیا سے گئے. ہاں جی, اس غم کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, کیسے محسوس ہاں جی, ظاہر ہے جی, وہ تو میرا ایک وقت گزرا ہوا تھا اور بہت اچھی وقت گزرا. ظاہر ہے اب اللہ کے کام ہے, بس چل رہے ہیں ٹھیک. کون سی بات ان کی اکثر یاد کرتی؟ وہ دیکھیے جی, وہ میرا کہنے کا بہت میرا خیال کرتی تھی بچوں کا. میرا میں پروگرام پہ چلا گیا ہوں تو جب تک واپس نہیں آ گیا فکر میں بیٹھی ہوئی. ارے میں منع بھی کرتا تھا کہ ہمارا کام ہے, ہم نے تو ہر وقت آتے جاتے رہنا ہے, تو ایسے نہ کرو. لیکن بس ان کو تھا کہ میں گیا ہوں تو خیریت سے واپس آ جاؤں. ہاں, یہ ایک اچھی عورتوں کی نشانی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ہاں صاحب, پوری دنیا میں پرفارم کیا اور لاجواب پرفارمنسز دی. اپنی کو پرفارمنس آپ کے دل کے بہت قریب ہو. ہاں جی, ابھی میں امریکہ گیا ہوا تھا, کینیڈا بھی میرا پروگرام تھا. حالانکہ میں بہت دفعہ امریکہ گیا ہوں, بہت دفعہ کینیڈا گیا ہوں, لیکن یہ جو ابھی میں ٹور کر کے آیا نا, میری جہاں جہاں محفل ہوئی نا, لوگوں نے مجھے بہت عزت دی. ریسنٹلی آپ کو کیتھی ہوکل جو ہیں گورنر ہیں نیو یارک, انہوں نے بھی آپ کو بتایا. بہت, انہوں نے بہت سراہا مجھے, اور ہماری پورے ہماری بیک گراؤنڈ کو ان کو بتایا گیا. پھر وہ مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی. دوسرا خان صاحب, ایک اعزاز آپ کا بہت بڑا ہے کہ 8 ملکوں کے یورپین سفیروں نے آپ کو ایمبیسڈر آف پیس کا لقب دیا. ہاں جی, بس یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. کیونکہ دیکھیں شاہ جی, بات پتہ کیا ہے, نیت بندوں کو اپنی اچھی رکھنی چاہیے. میں تو کسی بھی فیلڈ میں ہو, یہ نہیں کہ صرف گائکوں میں, کسی بھی فیلڈ میں ہو, جس انسان کی نیت اچھی ہے اللہ اس کے راستے اچھے بنا دیتا ہے. جس کی نیت خراب ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا, اس کو وہ ساری زندگی ایسی ہی رہتا ہے. ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں,
والد کی کوئی ایسی نصیحت جو ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور وہ ہمارے ہاں جی، ناظرین کے لیے بھی بہترین ثابت ہو؟ میرے والد صاحب نے مجھے ایک ہی بات کہی تھی کہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے. جو ٹائم کا خیال نہیں رکھتے وہ ہمیشہ خراب ہوتے ہیں، وہ کبھی پھلتے پھولتے نہیں. میں بہت ٹائم کا پابند آدمی، مجھے ریکارڈنگ کا، فنکشن کا، کسی جگہ بھی میں نے جا، مجھے جو ٹائم دے دیا میں پورے ٹائم پہ پہنچتا ہوں، چاہے وہاں جا کے ٹائم لگ جائے. وہ بات کی میں نے اپنے اس ٹائم پہ پہنچنا. خان صاحب، زندگی میں کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو بدتمیزی مجھے نہیں پسند، اچھا کیا کیا میں؟ اور دوسرا جھوٹ مجھے نہیں اچھا لگتا. پھر کیا ضرورت ہے، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے. جھوٹ کیوں بولے آدمی؟ اور وہ خاص طور پہ فنکاروں کو تو جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کلاسیکل گانا ہے یہ درویشی کا اس میں عنصر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ. بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، جو یا سمجھنے والے جو لوگ ہیں جن کو میوزک کی بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ درویشی کا اس میں عنصر ہوتا ہے. کیونکہ جیسے درویش 30 سال 35 سال 40 سال لگا کے چلا کرتے ہیں تو ان کی زبان میں اثر آتا ہے، ایسے گائک میں وہ بھی چلا کرتا ہے تو ان کے گانے میں اثر آتا ہے، تو ان کی زبان میں بھی تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جو بڑے گائک ہوتے ہیں کیوں ان کی پاؤں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. لوگ دیکھنے کی بات ہے. میں اب کئی دفعہ میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھ لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، میرا ماتھا چوم رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ اللہ کی دین ہے، بس اپنی اپنی سوچ کی یا اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. میں شوخا پن بھی، میں حالانکہ میں خود بڑا ہنستا بھی ہوں لیکن لوگ مجھے بہت سیریس بھی سمجھتے ہیں کہ میں بہت، حالانکہ میں سیریس بھی ہوں لیکن میں ہنستا بھی ہوں، کھیلتا ہوں. جو میرے مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت کھل کے ہنستا ہوں، بڑے فری ہو کے ان سے بات کرتا ہوں. اچھا، 3 بیٹے ہیں، تینوں گاتے ہیں اور بینڈ بھی ہے ان کا راگا بوائز کے نام سے، ہاں جی. کلاسیکل بھی گا رہے ہیں. تو سب سے زیادہ لاڈلا کون؟ دیکھیے میرے لیے تو تینوں ایک جیسی ہیں، اولاد ہے میری، وہ تو بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے بلی سے میرا بڑا پیار ہے، نیاب سے پیار ہے، انعام سے، لیکن انعام ذرا چھوٹا ہے اس لیے وہ تو پھر سب کے لاڈلے ہیں نا. لیکن میں کسی اپنی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے یا کوئی کچھ کرنا تو میں بلی سے مشورہ کرتا ہوں. وہ میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا نایاب اور انعام کا، تو میں نے ان سے سوال کیا، ایک میں نے کہا کہ والد صاحب سے سب سے زیادہ مار کسے پڑی؟ انہوں نے کہا ولی کو پڑی. اسے نہیں بڑا تھا. واہ 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 واہ. اعظم، اگر بات کریں قومی ترانے کے حوالے سے، ایک آج کل بڑا قومی ترانہ مشہور ہوا ہے اور وہ آپ کا ہے، جب نام پکارا جائے گا. آئی ایس پی آر کا پروجیکٹ آپ نے کیا، وہ کیسا تجربہ رہا آپ کے لیے؟ نہیں وہ بہت اچھا. ظاہر ہے وہ شہیدوں پر اس کا جو ملی نغمہ لکھا ہوا تھا بہت اچھا لکھا تھا، اور اس کی دھن بھی بڑی اچھی ساحر علی بگے نے بنائی تھی. مجھے انہوں نے گایا تھا، آرمی والوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ میں نے گایا تو اس میں ظاہر ہے شہید جو لوگ ہیں ان کا حق ہے، وہ اپنی جان انہوں نے قربان کر دی، تو ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے جو ہم اپنے گلے سے کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. مجھے اچھا لگتا ہے ایسی چیزیں گانے تھے جن پہ ہماری فوج جو ہے، ہمارے ایک ملک کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی، یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب دیکھیں نا، اس میں بھی پکارا، وہ اس لیے وہ شہید کہہ رہے اپنی طرف سے کہ میں بھی پکارا جاؤں گا جب بھی شہیدوں کا ذکر ہوگا. بڑی بات.
آپ بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں، خاص کر کے جو نئی نسل میوزک سیکھ رہی ہے اس کے آئیڈیل ہیں، تو یہ بتائیں کہ انہیں ریاض کیسے کرنا چاہیے اور کون سی ایسی نصیحت آپ انہیں کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اس میں جو نئے لوگ ہیں ان کو ادب کرنا چاہیے، جو سینئر لوگ ہیں جو بھی ہیں، کیونکہ ایک دو گانے ہٹ ہو جانے سے کوئی بڑا سنگر نہیں بن جاتا آدمی. وہ ٹھیک ہے، ہر سب کا حق ہوتا ہے، میں یہ بات نہیں کرتا. نئے لوگ جو آ رہے ہیں میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو استاد لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، تب بات بنتی ہے کچھ تھوڑی بہت وہ بھی. تو یہ سب سے پہلے ادب کرنا سیکھیں کہ سینئر لوگوں کا ادب کیسے کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد گائکی. اب دیکھیں میری نظر میں اس وقت میں جن کو مانتا ہوں، میں استاد مانتے علی خان، استاد فتح علی خان، استاد نزاکت علی، استاد سلامت علی خان، استاد بڑے غلام علی خان، اب استاد ویسے جو اس وقت جنہوں نے کام کیا بڑا لاجواب. استاد امیر خان صاحب بہت بڑے اچھے گائک تھے، اور یہ مہدی حسن صاحب، میڈم فریضہ خانم، بی بی زیادہ پروین، اقبال بانو جی، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں. ہاں صاحب، تقریباً استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کے گھرانے کے شاگرد، اور بہت سے اور فنکار بھی آپ کے گھرانے کے شاگرد ہیں. اگر ادب کی بات کی جائے تو کسی شاگرد کا کوئی ایسا واقعہ ادب کا کہ یار انتہا کر گیا، مزہ ہے اس کے احترام کرنے کا، ادب کرنے کا؟ نہیں، بڑے بڑے اچھے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو نیت والے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، جو شاگرد اپنے استاد کی نیت سے عزت کرے گا نا، اس کی کہیں نہ کسی وقت اس کی بات بن جاتی ہے. یہ ہے شاگرد، دعا بھی تو لگتی ہے نا، ساتھ کام ہوتا ہے، ساتھ دعا کا بھی اثر ہوتا ہے استاد کی ہر فیلڈ میں. تو جو اگر شاگرد دعا ہی نہیں دیں گے تو وہ اس کے کام میں کیا اثر آئے گا؟ واہ 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 واہ. ہاں صاحب، اگر کوئی آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ رکھ دے، وہ کون سا ایسا کام ہوگا جو آپ نہیں کریں گے؟ اور کوئی کچھ بھی نہ دے اور وہ کون سا کام ہوگا آپ ایسے کر دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے شاہ جی، یہ زبردست سوال. بلکہ میں بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات یہ آپ کے اس سوال سے. خدا جانتا ہے، مجھے کوئی کہہ دے نا کہ ہاں تھا یہ 20 کروڑ پڑا ہوا ہے، آپ نے جین پہن کے اور ایسے میں کہوں گا یہ اٹھا لو، میں نہیں کروں گا. واہ 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 واہ. دیکھیں عمر کے لحاظ سے ہر چیز اچھی لگتی ہے. اب مجھے فلم کی بھی آفر ہوئی تھی، میں نے نہیں کی. خوبصورت بھی ہیں، کیوں نہیں کی؟ مانا کہ بڑا زور لگایا انہوں نے، مگر نہیں جی، مجھے شوق ہی نہیں تھا. کیا بات. حالانکہ گائک ایکٹر ہوتا ہے بہت بڑا، نو ڈاؤٹ. دیکھیں وہ تو فلم چلتی ہے نا، تو ہم تو ڈائریکٹ پبلک کے سامنے بیٹھ کے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، ان سے داد لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو اسی وقت کا فیصلہ ہے. فلم تو بنی لگی، پھر پتہ چلا پاس ہوئی یا فیل ہوئی، تو ہم نے تو اسٹیج پہ بیٹھنا تو اسی وقت پتہ چل جانا محفل کے بعد کیا ہوا ہے. اچھی ہوئی، بہت اچھی ہوئی، نہیں ہوئی. آپ نے انڈین فلم میں بھی گایا اور اس کے بعد نہیں گایا، اس کی کیا ریزن؟ دیکھیے جی، فلم میں میں نے اس لیے زیادہ مجھے سوال ہوتا بھی، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ نے میری ویسی شہرت کر دی تھی، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جا کے لوگوں کے ٹیسیاں کرتا پھرتا. میرے سے نہیں ہو رہی ہوتی تھی، نہ میں نے کرنی تھی، نہ میرے سے ہونی تھی. حالانکہ مجھے آفر ہوئی ہے. رمیش سی پی صاحب نے مجھے، یہ بہت عرصے کی بات ہے، ایک لندن میں ٹوٹنگ ویڈیو والے تھے، ان کے پاس ان کے ملنے والے تھے وہ. میرا انہوں نے کیسٹ سنا، انہوں نے پھر کہا کہ یہ اس کو میرے ساتھ انڈیا بھیجو، میں 3 مہینے رکھوں گا
اور ہر ہفتے میں ایک گانا ریکارڈ کروں گا. اور بس وہ کسی وجہ سے میں, اب وہ کہہ رہے تھے اس وقت اسد کی میری جوڑی تھی, اب میں اس کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا. میں کہا جی میں اکیلا تو جا نہیں سکتا. تو خیر وہ پھر نہیں بات بنی. پہلے جوڑی بنی استاد امجد امانت علی خان صاحب کے ساتھ, اور پھر جوڑی بنی استاد اسد امانت علی خان صاحب کے ساتھ. ہاں جی, وہ ٹریننگ ہمیں, مجھے اور امجد اور اسد, دیکھے میں نے اپنے والد صاحب سے لیے, تو ان دونوں نے اپنے, ان کے دادا لگتے تھے وہ میرے والد, انہوں نے بھی انہیں سے سیکھا ہے. تو امجد کی پہلے میری ابا نے جوڑی بنائی ہوئی تھی, اور بھیا امانت علی خان کے مرنے کے بعد پھر وہ درب برب ہو گیا سارا نظام. تو پھر وہ پوری فیملی نے فیصلہ کیا کہ اسد کو اور حامد کو کر دو اور امجد کو خان صاحب کے ساتھ لگا دو. آپ دونوں بڑے خوبصورت لگتے تھے اسٹیج پر, گا بھی کمال رہے ہوتے تھے, اور زمانہ آپ کے حسن کا بھی دیوانہ ہوتا تھا دونوں کا. تو وہ جو ساتھ علیحدہ ہوئے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اسد امانت علی خان اور اس دنیا سے چلے گئے, یاد آتی ہے کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے, کوئی واقعہ؟ نہیں, اسد بہت اچھا انسان تھا, بہت اچھا میرا بھتیجا تھا ویسے, لیکن ہم دوستوں کی طرح تھے. بہت پیار تھا ہمارا, بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں. مطلب کسی جوڑے کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جتنی میری اور اسد کی تھی, تبھی تو ہماری جوڑی کامیاب ہوئی تھی. دیکھیں, استاد امانت علی, استاد فتح علی خان, استاد سلامت علی خان, استاد نزاکت علی خان کے بعد جوڑی اگر ہٹ ہوئی تو وہ ہماری تھی. نو ڈاؤٹ. کوئی بات یاد ہے؟ اللہ, جوڑی تو بہت تھی, بڑے دو لوگ گاتے تھے, لیکن ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فنکار اچھے نہیں تھے, وہ یہ ایسی بات, میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ. مقبول ہوئی ہے ان کے بعد, تو وہ پھر میری اور اسد کی جوڑی تھی. کوئی اسد امانت علی خان صاحب کی بات یاد آتی ہے؟ اسد بہت اچھا فنکار تھا, فنکار بھی بہت اچھا تھا, انسان بھی بڑا اچھا تھا, بڑا خوش مزاج تھا. خوش مزاج تھے. کوئی ایسی بات ہی سنائے. بلکہ بہت اچھی طبیعت کا انسان تھا وہ. نہ وہ کسی سے گھبراتا تھا, نہ کسی سے جیلسی میں ہوتا تھا. وہ کبھی نہیں میں نے اس کو دیکھا, سمجھتا بھی کچھ نہیں تھا. واہ واہ واہ, نہ گھبراتا تھا اور کسی کو سمجھتا بھی کچھ نہیں تھا. بہت اچھے خان صاحب, کیا کہنے. یہ سچائی آپ دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات, ہمارے خان صاحب کی شخصیت کی, یہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہے اور ہمارا فخر ہے. بڑی مہربانی جی. خان صاحب ہندوستان میں کہاں کہاں گایا؟ میں نے انڈیا میں کافی جگہ, کلکتہ بھی میں گایا ہوں, بامبے میں گایا ہوں, دہلی میں بہت گایا ہوں, اور پٹیالہ میں مجھے 2 دفعہ بلایا گانے کے لیے ہمارے شہر میں. وہاں کے لوگوں نے بلایا مجھے, وہاں کے جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بلایا. خان صاحب, استاد بڑے غلام علی خان برے صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا گویا, اور وہ پٹیالہ کا شاگرد ہوا. وہ واقعہ کیا ہے, کیسے شاگرد ہوئے؟ دیکھیں, وہ بہت بڑے لوگ تھے. میں ہمیشہ ان کا میں ذکر کرتا ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں. وہ تعریف کے لائق تھے. استاد بڑے غلام علی خان جیسے لوگ پیدا جو ہوتے, وہ ایسے ہے کہ بلکہ وہ خود نہیں تھے, ان کے والد بھی شاگرد تھے پٹیالہ گھرانے کے. اچھا. ان کا نام بھی علی بخش تھا. بڑے غلام علی خان کے چاچا یا تایا تھے کالے خان, وہ بھی شاگرد تھے جرنیل صاحب کے اور کرنیل صاحب کی. اب دیکھیں, مجھے اس بات کی بھی مجھے آتی ہے, کھچ چڑھتی ہے مجھے تھوڑا سا, کہ دیکھیں میرے بھائی امانت علی فتح علی یا خان صاحب سلامت علی خان نزاکت علی, کوئی ان کا شاگرد دونوں ہی ہوگا نا. کبھی ہوا ہے یہ فتح علی خان کا شاگرد ہے, یہ امانت علی خان کا شاگرد, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسے. جوڑی ہوگی تو وہ دونوں کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ پتہ نہیں کیا مجھے, اب کچھ لوگوں نے جو جیلسی میں ایک عجیب نئی باتیں بنا لیتے, یہ ان کے شاگرد تھے. یہ جوڑی تھی, جو جوڑی کا شاگرد ہوتا ہے وہ دونوں کا ہوتا ہے. اگر یہ بات مان لیں تو وہ بڑے فنکار نہ بن جائیں, بات تو یہ ہے.
کہ فتح علی خان کے خان صاحب جو کرنل فتح علی خان تھے ہمارے بزرگ تھے، ہم تو ان کو اپنے میرے دادا تھے، وہ میرے دادا کی جوڑی تھی ان کی دونوں کی، تو وہ نا ان کے شاگرد تھے، یہ دونوں جوڑی کے شاگرد تھے۔ خان صاحب بڑے غلام یہاں کے والد بھی، ان کے چچا بھی، کالے خان جیل کا نام جی، تو خود بھی بہت بڑے گائک تھے وہ، کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے، ان سے شاگرد ہوئے، ان سے سیکھا۔ لیکن جی کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ خالی شاگرد ہو گئے تو کیسے ہو سکتا ہے کسی کا نہیں، شاگرد کسی لیے ہوتا ہے بندہ کہ کچھ ہمیں یہاں سے ملے۔ خان صاحب کوئی یادگار واقعہ استاد اختر حسین خان صاحب کا اور استاد بڑے غلام جب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، جب یہ شاگردی ہو گئی تھی نا بڑے غلام خان صاحب کی، اور آج کل یہاں دونوں سے گڈھا بنوایا تھا بڑے غلام خان صاحب نے، کیونکہ ان کو پتا تھا، کیونکہ دیکھیں جو بڑا آدمی خود ہوتا ہے اس کو سب روشنی ہوتی ہے، کہ ان کو پتا تھا ایک ہی گھر ہے ان کا، ایک ہی ان کا کام ہے، پٹیالہ گھرانہ تو ایک ہی ہے نا، کہ یہ تو نہیں نا یہ پٹیالہ گھرانہ نمبر 1 اور پٹیالہ گھرانہ نمبر 2، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، ہماری ایک فلمیں تھے نہیں نا کہ یہ پہلا پارٹ تھا، اب یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت کو ملاقات تو وہ یادگار ہے؟ اس میں کیا ہوا، جب شاگردی ہوگی تو بڑے غلام خان صاحب آئے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے بات سنائی تھی۔ اچھا، اس وقت ہم بھاٹی گیٹ میں رہتے تھے، وہاں آئے، آگے خان صاحب مجھے شاگرد کیا تو مجھے کچھ بتائیں بھی۔ اچھا، تو بھائی کہتے ہاں غلامی میں تو اپنی اولاد کو سکھاتا ہوں یا بڑے چند لوگوں کو سکھاتا ہوں، بولو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لالت کا خیال ہو، پہلے میں نے سنا ہوں۔ تو اب میں یہ کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، اگر سنا ہوگا تو مجھے ٹوک دینا۔ ٹھیک ہے جی، شروع کیا تو کہتے جی یہی کرا ہے۔ واہ، وہ خیال یہ تھا، ہے ہم لگن بیلو، ہے ہم لگن بیلو، پیارے بور ریسے ریسے کر سب کے گھر میں ڈالوں گی ہر بارے، ہم لگن بیلو۔ واہ 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 واہ، انتہائی خوبصورت۔ اب دیکھیے کیا کٹنگ ہے، یہ تھے بزرگ۔ ایسے ہی ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے یہ ایسا کام بنایا۔ واہ واہ، دیکھیں کٹنگ کیا ہے، خوبصورت تلاش۔ کہ بندش بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں، اس کی روش بتلاتی ہے، اس کے رکھنے۔ تو اللہ کی مہربانی سے، اور شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ میں اپنے والد صاحب کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، کہ انہوں نے مجھے اس قابل کر دیا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے، یہ نہیں کہ میں نے ان سے سیکھا نہیں، میں نے سیکھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں بندشی شروع کروں تو ختم ہی نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، پٹیالہ گھرانہ کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ہے بندشوں کا۔ اس کی کرمنواری جیسے، اب دیکھیں میرے والد صاحب نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، ہم نے اپنے ہاں صاحب، لیکن ہمارا سننے والوں کا ایک شکوہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو جتنی بھی بندشیں ہیں اپنے امام سے بتائیے گا، یہ ساری ہم تک پہنچی ہیں یا کچھ آپ تک ابھی بھی محدود؟ نہیں وہ یہ دیکھیں ساری ابھی تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اب کوئی صبح کا راگ ہے، جیسے یہ للت کا ہے، یہ صبح کا راگ ہے، اب میں تو مجبوری میں ابھی سنا رہا ہوں، لیکن اب صبح کے راگ ہیں، شام کے اب وقت پہ گانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ میرے والد صاحب کو ایسا حساب اس کا یاد تھا کہ ایک راگ کی 20 25
الگ الگ شکلیں آتی ہیں. اللہ اکبر. میں تو حیران ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن میں کیسے رکھا ہے. ہاں صاحب ٹوٹل تعداد یاد ہے اس کی؟ پتہ ہی نہیں تھا کتنا، اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، بہت ذخیرہ تھا ان کے پاس. ظاہر ہے انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. اور میرے دادا جی نے کہا تھا میرے والد کو کہ میں تمہیں ایسا علم دے رہا ہوں کہ تمہارے پاس ہی ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. انتہائی خوبصورت. اور دیکھیں اب لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اب آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، ہماری چیزیں ہمارے سامنے کاری ہوتی ہیں، ہم چپ کر کے سننے ہوتے. دیکھو اب کیا کہ وہاں کہیں لڑائی کرے، حالانکہ نام لے کر گا لینا تو آپ اچھی بات ہے. مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے سب کوئی گا لے، اس کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نام تو لینا چاہیے نا. تو ایسے اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ناپید ہے، اب نہیں بن سکتی. حالانکہ میں بھی بنا لیتا ہوں، لیکن اس کی وہ بات نہیں ہے. وہ جو کام بن چکا ویسا بن ہی نہیں سکتا. ویسا بند ہی. ابھی ہم نے جو اس کی تراش دیکھی، اس کی کٹنگ دیکھی کیسی، بہت خوبصورت. کہ راگ چل رہا ہے، پورا راگ کی شکل بیچ میں ساتھ چل رہی ہے، ساتھ لفظوں کو کیسا اس کی اتار چڑھاؤ، اس کی جو جگہیں ہیں بیچ میں، یہی تو کمال تھا. شاندار. ایک موسیقی کے علم کا ذخیرہ ہے حامد علی خان صاحب. حامد علی خان صاحب اس سوال کے ساتھ تشنگی تو ابھی دور نہیں ہوئی اور یہ ہو بھی نہیں سکتی. آپ کی شخصیت ایک نشست کی محتاج نہیں ہے. بڑی مہربانی. کوئی آخری پیغام ہمارے نئے سننے والوں کو اور پرانے سننے والوں کو؟ ہاں بس میں اتنا کہوں گا کہ جو کلاسیکل میوزک زیادہ سنیں، ہر میوزک سنیں. میں نہیں یہ کہتا کہ صرف کلاسیکل سنیں اور کچھ نہ سنیں، نہیں، جو میوزک کی صنفیں ہیں سب سنیں، لیکن اس کو بھی زیادہ سنیں. اور جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کمال کا گایا ہو ان لوگوں کو سننا چاہیے. باقی ٹھیک ہے جو آج کل کا میوزک ہے وہ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور جو اچھے جینور فنکار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو چلیں گے ان کو اللہ جنت میں جگہ دے، جو سلامت ہے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو ان کے کام میں اور برکت پڑے. خواتین و حضرات، آپ نے استاد حامد علی خان صاحب کی شخصیت کو دیکھا. اس ذات کی بات کی جائے تو مختلف پہلو ہم نے دیکھے. اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی، اپنے مولا کی محبت، اس کے علاوہ سچ کو تسلیم کرنے والی شخصیت ہے، سچ بولنے والی شخصیت ہے، بزرگوں کا احترام کرنے والی شخصیت ہے. یہ شخصیت روز روز پیدا نہیں ہوتی. ہم دنیا میں کہیں پر بھی جائیں گے تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک سے ہیں، اس دھرتی سے ہیں جس دھرتی میں استاد حامد علی خان صاحب نے جنم لیا. بہت سی نیک تمنائیں ہیں. اس وقت موجودہ دور میں پٹیالہ گھرانے کا جو تاج ہے وہ ان کے سر پر ہے. مولا ان کو سلامت رکھے اور ہماری نئی نسل کو جو روشنی ان کی گائیکی سے، ان کی شخصیت سے مل رہی ہے، وہ انتہائی نایاب روشنی ہے، انتہائی خوبصورت روشنی ہے. میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ ایسا دیداور ہے جس کی تعظیم ہم پر واجب ہے. اور اس شخصیت میں نے آج ایک نور دیکھا. واقعی خان صاحب آپ پر مولا غازی عباس علمدار کا کرم ہے. بہت شکریہ. اور یہ کرم ہمیشہ رہے. آمین. اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. فی امان.